لیکچر میں ہم نے تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس سے پہلے جب آپ کی زندگی بنی تھی روح کی، تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوری آپشن دی تھی. یعنی ہم کو اپنی مرضی سے نہیں آئے، یعنی ہم کوئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں زبردستی نہیں ہمیں اس زندگی میں بھیج دیا، بلکہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا. وہ پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ ہم نے یہ امانت بھی کیا تھی کہ یہ آزادی سے اپنے فیصلے کے ساتھ نیکی کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ امانت اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑوں سب کو دی تھی، تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں یا اللہ ہم اس قابل نہیں، اس سے ڈر گئے تھے. مگر انسان ہی تھا کہ اس کو اٹھایا، کیونکہ انسان بڑا ہی اب ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے. تبھی ایک شوق آ گیا نا کہ یار ہم آ جائیں جنت کے لیے. یہ اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں، خواتین، مشرک مرد اور مشرک خواتین کو سزا دے، اور مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایتوں سے نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کی. تو بھی یہ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے ہونی. اب ہمیں امانت بس یہ دی ہوئی ہے، ہم چاہیں تو ہم منافق بن جائیں، چاہیں تو مشرک بن جائیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لیں. اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک قوم کے لوگ ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا بھی دیا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر لیں، بس یہ. تو یہ اب خود آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کر چکے ہوں گے اب تک، اور نہیں کیا تو پلیز اب کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کر لیں. تو آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی کا ایک ڈیزائن کیا ہے، کیا کوئی آئیڈیل ہے یا نہیں ہے، یہ آپ خود سوچ لیں. تو میں کہوں گا بھی آئیڈیل نہیں ہے. یعنی ہم جو چاہتے ہیں، جو ملنا چاہ رہا ہوتا ہے، کبھی مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا. کبھی آپ خود سوچ لیں کہ یہ ہٹلر ٹائپ کے لوگ، میلا سوچ جو یوگا سلاویا کہتے، یا اسٹالن کو دیکھ لیں جو سوویت یونین کہتے، یہ سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کتنے لاکھوں لوگ قتل کیے ہیں. تو خود سوچ لیں کہ بھی کیا خیال ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن وہ مر گئے، کچھ نہیں ہوا. تو بھئی یہی لاجیکلی آپ سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اگر اللہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی دے گا. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کا رزلٹ بھی ہونا. اب ہمارا امتحان کیا ہے؟ ایک شکر اور صبر، جو میں پہلے بھی عرض کر چکا. یعنی شکر کا امتحان یہ آتا ہے کہ جب ہمیں بڑے بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو سیلری بھی آ گئی، یہ بھی تو بینیفٹ ہے نا. کبھی آپ کو کوئی انجوائمنٹ مل گئی، کبھی آپ خوش ہو گئے، یہ بھی ہے. تو شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. اتنا ہی امتحان ہے، یہی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور صبر کا امتحان کیا آتا ہے کہ کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فائنینشلی پرابلمز آ گئیں، اور زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کافی لمبا بھی چلتا ہے صبر کا امتحان. تو صبر یہی ہوتا ہے کہ ہم تب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے. بس یہ امتحان ہے ان مشکلات میں. یہ اس زندگی ایک بالکل کوئی فائنل، کوئی آئیڈیل زندگی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم رہیں. یعنی ہم یہ کچھ ٹائم کے لیے صرف اس لیے رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے لحاظ سے تو یہ بہت کم ٹائم ہے، کچھ منٹ کی زندگی ہے، اور ہمارے لیے بڑی لمبی فیل ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں سیکنڈ کے لحاظ سے ہم وہ اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس لیے یہ اتنا ٹائم رکھا گیا کہ کچھ ٹائم کے لیے، لیکن آخرت میں جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ بس جناب کچھ منٹ کے لیے ہم ہی رہتے زندگی. بس یہی. تبھی اب ہماری امیگریشن ہونی ہے، جنت چاہیں یا جہنم چاہیں، جو بھی چاہیے، جو دل اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بتا دیے یہ ہونا ہے، وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے. اب جناب خود سلیکشن وہ ہماری ہے.
اس زندگی میں. ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، جتنا ٹائم بھی آپ کا رہ گیا زندگی میں، جو میرا جتنا رہ گیا، ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے ہو. تو بس یہ ہے، اس ٹائم کے لیے ابھی آپ کے لیے آپشن ہے جنت سلیکٹ کرنی ہے یا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا طریقہ کہ جناب ابھی کر لیں، توبہ کر لیں، تو جو کچھ پہلے غلط کر بیٹھے جو سب زیرو ہو گیا، اب آپ کے لیے لائف آج سے دوبارہ شروع. تو بھئی آپ کے لیے آپشن ہے، میرے لیے. پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی ہونی چاہیے، اور قرآن مجید میں بھی ہے، اور کچھ حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں. وہیں سے ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی ہماری ملاقات ہونی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے جو کچھ آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پورا میسج پہنچا دیا. بس دیٹس اٹ، انہوں نے یہ کیا. سورۃ التوبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل میں یہ فرمایا ہے، یہ